अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा इस वक्त जहां पाकिस्तान जिस खत्ते में है उस खत्ते में बहुत बड़ी तब्दीली है। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त इस खत्ते पे लगी हुई है और वो खत्ते में ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त तब्दीली आई है और अफ़गान तालिबान ने सिर्फ चंद घंटे के अंदर काबुल फ़तह किया है और तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा जो अफ़गान फ़ौज थी जिसके पास जदीद हथियार थे, जिसको ट्रेन किया था अमेरिकन फ़ौज ने और नेटो फोर्स ने, और उसके साथ साथ आपके तकरीबन एयरफोर्स उसके पास है, लेकिन 8 घंटे के अंदर तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा कर लिया। अब इसका असर पूरी दुनिया में आ रहा है, इवन पाकिस्तान में भी आ रहा है। पाकिस्तान में बहुत अहम तब्दीली मुतवक्का है, बहुत अहम तब्दीली मुतवक्का है और चंद चीज़ों पे डिसीजंस तकरीबन फ़ाइनल हो चुके हैं। मसलन ये कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त बैरूनी हालात हैं, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में के, और फिर रिएक्शन जो उस वहाँ पे जो भी सूरत हाल होती है, आया ज़ाहिर है बैरूनी दुनिया का वहाँ इंटरेस्ट है, बड़ी बड़ी ताकतों का इंटरेस्ट है, इस खत्ते के जो इलाकाई जो ताकतें उनका इंटरेस्ट है, तो ज़ाहिर है हर आदमी अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, तो क्लैशेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ज़ाहिर है ये क्लैशेस में खत्ते के जो ममालिक हैं वो ज़्यादा मुतासिर होंगे। पाकिस्तान तो मेन डोर है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो दाखिला आपके वजारत है उस पर शेख रशीद साहब बैठे हुए हैं। एक बहुत अहम न्यूज़ दे रहा हूँ कि शेख रशीद साहब को हटाने का फ़ैसला हो चुका है। अब इस फैसले पे अमल दरामद बहुत जल्दी होना है, लेकिन किसी जगह की मंजूरी की ज़रूरत है, लेकिन फ़ैसला हो चुका है क्योंकि ये भी देखा गया है कि जो शेख रशीद साहब हैं, जिन्हें अक्सर ये कहा जाता है कि ये गेट नंबर 4 के मुलाजिम हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत अहम ज़राए से जो मुझे पता चली है कि ये गेट नंबर 4 के मुलाजिम थे। अब ये गेट नंबर 4 के मुलाजिम नहीं है। जो मौजूदा सूरत हाल में तब्दीली आ रही है, जैसे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को अब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आने वाले वक्त में गेट नंबर 4 के मुलाजिम के पीछे जो भी चीज़ थी वो ख़त्म हो गई है और बहुत जल्दी उसका रिएक्शन भी सामने आने वाला है। और जिस तरह मैंने कहा कि जी मौजूदा हालात में एक ऐसे आदमी को जो कि वेल डिसिप्लिन हो और जिसकी कारकर्दगी अच्छी हो, उसको वो वजारत दी जाएगी और हो सकता है कि कोई अहम मुशीर जो है वो आपके नॉन इलेक्टेड रिटायर्ड कोई आदमी जो है उसको ये वजारत दे दी जाए। और ये भी मैं बता दूं कि इमरान खान साहब शेख रशीद को एक लम्हा पसंद नहीं करते। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद इमरान खान के करीबी ज़राए ही कहते हैं, और वो सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि जी रेलवे में तबाही हुई लेकिन इंटीरियर दे दिया गया। इंटीरियर इनको इसलिए दिया गया था कि इनको एक डस्टबिन के तौर पे रखा जाए और यहाँ पे जो भी यहाँ मसाइल हैं, या तहरीक लब्बैक वालों का इशू था और इशू था, उनके ऊपर जितना भी खाता बनता वो सब इस डस्टबिन में डालना था, लेकिन अब वो आगे निकल चुके हैं। तो अब मौजूदा पाकिस्तान को इंटरनली बहुत ख़तरात हैं और ऐसे में एक नाअहल शख्स, जिसको मैं नहीं कह रहा नाअहल, पूरी दुनिया कहती है, खुद जो लोग लेके आए हैं वो नाअहल कहते हैं, और इमरान खान साहब भी बिल्कुल इनको पसंद नहीं करते हैं। आप टीवी टॉक्स में देख चुके हैं वो फीलिंग्स उनको अभी भी है इमरान खान को, जो शेख रशीद ने इमरान खान साहब के बारे में स्टेटमेंट दिए थे। इमरान खान इन चीज़ों को भूलते नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई और भूल जाए लेकिन वो नहीं भूलते। तो चुनांचे वो तो सिर्फ गेट नंबर 4 की बुनियाद पर इनको रखे हुए थे। गेट नंबर 4 से इनका खाना पीना बंद हुआ और ये फारिग हुए और शायद इनको कोई वजारत भी नहीं दी जाएगी। इसी तरीके से डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का है कि उनको तो फारिग कर दिया गया है। और भी चंद अहम लोग हैं जो कि गेट नंबर 4 के मुलाजिम हैं और मौजूदा हुकूमत में मौजूद हैं, उनको भी फारिग करने का सोचा जा रहा है। तब्दीली आ रही है, बहुत बड़ी तब्दीली। वो तब्दीली तो नहीं आई जो इमरान खान साहब ने चाहा था, लेकिन अब जो खित्ते की बुनियाद पर मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें इस वक्त जो हुकूमत है वो बहुत कमज़ोर है, गैर मकबूल हुकूमत है, नाअहल हुकूमत है। फ़ौज बहुत अहम काम कर रही है। मैं बोलना नहीं चाहता, आर्मी चीफ ने एक जगह बहुत अहम स्टेटमेंट दिया था कि मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, लेकिन मैं वो कोट नहीं करता, लेकिन सिर्फ इतना इशारा दे देता हूँ कि वाकई फ़ौज जो है वो सफारत भी चला रही है, तो वजारत भी चला रही है, तो हुकूमत भी चला रही है, तो
لڑ بھی رہی ہے اور آپ کے پالیسیز بھی بنا رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ صرف اور صرف جا کے کہیں ایک جگہ پہ کھڈا کھود کے درخت ڈال دیتے ہیں، یا اپوزیشن کے سلسلے میں جو گالم گلوچ ہے اور جو ایلیگیشنز ہے وہی کرتے ہیں، باقی تو کچھ نہیں ہے ان کے پاس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے، ایک مضبوط، اور موجودہ اس وقت جو کابینہ ہے اس میں مضبوط حکومت جو فیڈرل حکومت کہتے ہیں وہ وزیر اعظم پلس کابینہ وہ کہتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چنانچہ شاید ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ فارغ ہو چکی ہیں اور بہت غصے میں ہیں، اور وہ ان سے بدلہ لینا چاہتی ہیں جن لوگوں نے ان کو سینٹرل سے ہٹایا، پھر پروونشل میں دیا، اور پروونشل سے بھی جن لوگوں نے ان کے خلاف سازش کر کے ہٹایا وہ ان سے بدلہ لینا چاہتی ہیں، اور بہت جلد میڈیا میں کسی کے ذریعے جو ہے وہ بہت اہم باتیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہوں گی، اور وہ اس سلسلے میں پوری طرح تیار ہیں۔ ایک اہم ذرائع کے ذریعے میں بتا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا دوبارہ حصہ بنا دیا جائے۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے ویلکم کرتی ہے، نہیں کرتی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ فردوس عاشق اعوان اب زیادہ دن پی ٹی آئی میں رہیں گی نہیں، اور عمران خان صاحب بھی ان کو رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ گیٹ نمبر 4 کے جو ملازمت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اب نئی پالیسی بنا رہے ہیں، نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے کہا کہ اب آنے والے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی مضبوط ترین سیاسی جماعت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ یہ وقت کا تقاضا بھی ہے، یہ عوام کی ڈیمانڈ بھی ہے، اور یہ ملک کی ضرورت بھی ہے، جو لوگ اہم ترین یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں رابطے بھی شروع ہو چکے ہیں، اور آج میں ابھی ایک خبر دینا چاہتا ہوں کہ ان حالات کی بنیاد پہ عدم اعتماد بالکل تیار ہے۔ کس پہ تیار ہے؟ بزدار صاحب پہ اور عمران خان صاحب پہ۔ عمران خان صاحب پہ بھی عدم اعتماد تیار ہے، بزدار صاحب پہ بھی تیار ہے، کون کون لوگ کس کے ہیں یہ سب میں بتا چکا ہوں۔ اور یہ اب عدم اعتماد میں آپ کو ڈیٹ بھی دے دیتا ہوں جو میری اطلاعات ہے، اور وہ اطلاعات یہ ہے کہ نومبر دسمبر میں جا کے عدم اعتماد ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو موجودہ حالات ہے اس کی بنیاد پر پاکستان اس وقت متحمل نہیں ہے کہ فوری طور پر یہاں پر کوئی تبدیلی لائی جائے، لیکن 2-3 مہینے کے بعد عدم اعتماد ہے، اور پھر عمران خان صاحب کو گھر بھیجا جائے گا، اور اس عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان صاحب گھر جائیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور مرکز میں جو سب سے بڑا قرعہ ہے وہ ہے بلاول بھٹو کا، اور پنجاب میں نومبر کے آخری میں جو ہے وہ عدم اعتماد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی راضی ہیں، ایون کہ پی ایم ایل این بھی اس بات پہ راضی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے بھی گو تھرو کر دیا ہے کہ جی مرکز میں عمران کو ہٹایا جائے اور پروونشل میں عثمان بزدار کو ہٹایا جائے۔ اور جب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ جی پنجاب میں پی ایم ایل این کو جو ہے وہ وزارت دینے کی تیاری ہے بلاول بھٹو صاحب کی، اور مرکز میں سب سے اہم امیدوار بلاول بھٹو ہیں، اور شہباز شریف صاحب اس وقت مرکز میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو کے پاس دسمبر میں یا جنوری میں یا نومبر کے آخری میں یا دسمبر کے شروع میں عدم اعتماد کے بعد حکومت ملتی ہے، تو یہ زیادہ دیر حکومت نہیں چلائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے تقریباً 8 سے 10 مہینے کے اندر جو میجر کام کرنے ہیں وہ کریں گے، اینڈ دین اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جنرل الیکشن میں چلے جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، پاکستان سے باہر کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جن کا سیاسی جماعتیں کہہ رہا ہوں، جو ممالک ہیں جن کا انٹرسٹ ہے اس خطے میں، جو پاکستان کے اہم معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں، اور آج سے نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، تو یہ کوئی دو رائے تو نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اہم پوسٹوں میں ان کی رائے شامل ہوتی ہے، بلکہ ان کی پسندیدگی شامل ہوتی ہے۔ تو اب عمران خان کی گورنمنٹ سے کوئی بھی باہر کی حکومت کام کرنا نہیں چاہ رہی ہے۔ بہت بڑا پریشر اسٹیبلشمنٹ پہ، اور موجودہ صورتحال میں سارا مقابلہ وہ اکیلے کر رہے ہیں۔ تو ایک ایسی مضبوط حکومت چاہیے جو ملک کی ضرورت بھی ہے، عوام کی ضرورت بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت بھی ہے۔ تو گویا میاں نواز شریف اور بلاول سے رابطے اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں۔ بلاول سے تو ہو چکے ہیں۔ بلاول صاحب کو جس طریقے سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ان کو ایک بہت اہم تقریب میں ان کو رسپیکٹ دی گئی، ان سے بات کی گئی، وہ تو واضح ہے
ہے کہ بلاول صاحب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت پازیٹیو ہیں اور شہباز شریف بھی ہیں، لیکن نواز شریف جو کوشچن مارکتے ہیں، اب وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کی صحیح طاقت جو ہے وہ نواز شریف ہے، تو اس لیے نواز شریف کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو ان کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب جو گیم ہے وہ یہ ہے کہ بہت تیزی سے یہ جو گیٹ نمبر 4 کے ملازمین اور یہ جو حکومت ہے اور یہ جو لوٹے ہیں اور یہ جو آپ کے اے ٹی ایم مشین وغیرہ، ان کا خاتمہ شروع ہو رہا ہے، جتنا کام لینا تھا ان سے لے لیا ہے، اب ان کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک ایک کر کے فارغ ہوں گے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، یہ لوگ پی ٹی آئی کے لیے قبرستان بنیں گے، یعنی پی ٹی آئی ان کے لیے قبرستان بنے گی۔ اب کوئی سیاسی جماعت ان لوٹوں کو، جو کہ چاہے وہ گیٹ نمبر 4 کے ملازم ہوں یا چاہے وہ آپ کے لوٹے ہوں اور اس حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہوں، پیراشوٹرز ہوں، ادھر ادھر سے آئے ہوں، وہ سب جو ہیں ان کے سلسلے میں پالیسیز تبدیل ہو رہی ہے، اور بہت جلدی دیکھیے گا کہ ایک کے بعد ایک جو ہے بھاگنا شروع ہوگا، اور کوئی سیاسی جماعت اب ان کو اپنا حصہ نہیں بنائے گی۔ گویا ان کی زندگی اور موت بس اسی پارٹی سے منسلک ہے، جس دن عمران خان جاتے ہیں یہ پی ٹی آئی میں ان کا قبرستان بن جائے گا۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے بہت اہم بات بتائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، بلاول بھٹو، میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور پاکستان کی اہم جو آپ کے اس وقت اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ پاکستان کے بہترین مفاد میں بہت اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس صورتحال میں جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں ان کا بھی آشیرواد موجود ہے، اور بہت اہم ترین ذرائع سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب سے اور ایون پی ایم ایل این میاں نواز شریف صاحب سے وہ اہم طاقتیں رجوع کر رہی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اس ملک کی صحیح سیاسی قوت اور عوامی مقبولیت جن جماعتوں کو ہے، ان میں جے یو آئی ہے، ان میں پی ایم ایل این ہے، ان میں پیپلز پارٹی ہے۔ تو فیصلہ بہت جلد دسمبر اور نومبر، دیر نہیں ہے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔